تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اور اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے. تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور یہ اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں. تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو قل اعوذ برب الفلق. تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان، یا پانی ہو، کچھ بھی ہو. دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر شر بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے. جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں. جنت ہے، اس میں بھی شر نہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے، تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا. رات کے اندھیرے، شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں. یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے. اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں. اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے. تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے، تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے، اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ ختم یعنی چلا جائے گا. جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کچھ سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی. کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. تو ایمان نور ہے، جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے.
پھر فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروہ میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے۔ اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی۔ لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے، حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، یا کوئی ٹونٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے۔ تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورت سکھائی گئی ہے۔ پھر سورت الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف، بڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت یعنی بادشاہت اور توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور ان چیزوں سے وسوسوں کے شر سے پناہ لینے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی صورت میں کتنی طرح کے شر تھے، لیکن اس صورت میں صرف وسوسوں کا شر ہے۔